اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان عیش عطا کیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو ان کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا وہ غالب آئیں گے؟ کہ وہ کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے، اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، واقعی ہم لوگ ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں لا رکھیں گے جو سراپا انصاف کی ہوگی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورہ انبیاء کی 43 سے لے کر کے 47 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ کفار اور مشرکین مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو عذاب لاؤ۔ کب عذاب آئے گا؟ مذاق کرتے تھے، اڑاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ صرف آپ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا، کہ اس کی قوموں نے یہی کہا کہ اگر آپ سچے ہو تو عذاب لا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے 43 نمبر کی، اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ جو ان کے بت ہیں جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ جو جن بتوں کی پوجا کرتے وہ بت تو خود ان کی کوئی حفاظت نہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جائے کہ دوسروں کی حفاظت کرے۔ نہ اپنی جگہ سے وہ اٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ جب اپنے آپ کو بچانے کی اس کے اندر سکت اور طاقت اور قوت نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے، دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زمین کو سکڑ رہے ہیں، یعنی اس کی زمین کو کم کر رہے ہیں۔ اس کا مفسرین نے یہ مطلب لکھا ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مسلمان بالکل کمزور اور بے بس تھے، لیکن رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا، رفتہ رفتہ مسلمانوں کو اس کے اوپر غلبہ عطا کیا، اور کفار کی زمین رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی، یعنی مسلمانوں کو غلبہ ملتا گیا۔ شروع میں مسلمان تو نہایت ہی مظلوم تھے، بے کس تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اتنا بڑھایا کہ ایک دن کفار اور مشرکین اس کے اوپر کیا ہو گئے، مسلمانوں نے ان کو مغلوب کر دیا،
ان کو شکست سے دوچار کر دیا، پھر مسلمان غالب آ گئے۔ ایک اور مضمون بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے اعمال کے وزن کے لیے ایک ترازو رکھیں گے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں نقل کی ہیں۔ ایک بات تو یہ نقل کی ہے کہ بہت ساری ترازویں ہوں گی اور ان کا جو ہے عمل ترازو کے اندر رکھا جائے گا، ہر آدمی کا عمل تولا جائے گا، برائی ہو بھلائی ہو، جس کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو کامیاب ہوگا، نیکی کا پلڑا اگر اٹھ جائے گا ہلکا ہوگا تو وہ ناکام ہوگا۔ ایک مفسرین نے مطلب تو یہ لکھا ہے کہ بہت ساری ترازویں ہوں گی جس پر اعمال کو تولا جائے گا، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، ترازو تو ایک ہی ہوگی، اور وہ ترازو اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ جس میں آپ زمین و آسمان کو رکھ دیں تو زمین و آسمان بھی اس میں سما جائیں گے، اتنی بڑی ترازو ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کہتے ہیں عدل و انصاف کو۔ قیامت کے دن عدل و انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو کو رکھیں گے اور اس ترازو کے اندر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، جس کا عمل جیسا ہوگا، اگر کسی کا عمل وزنی ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، کسی کا عمل اگر ہلکا ہوگا تو پھر وہ ناکام ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کئی غلام ہیں اور وہ غلام میرے ساتھ خیانت کا معاملہ، دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں، میرے ساتھ دھوکہ کرتے، خیانت کا معاملہ کرتے، جھوٹ بولتے، تو میں اس کو کبھی کبھی مارتا ہوں، تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ظلم، تم جو اس کے ساتھ کر رہے ہو، اس کو اور اس کی خیانت کو، اس کے دھوکے کو، اس کے جھوٹ کو، دونوں کو الگ الگ تولا جائے گا۔ تم نے جو ظلم کیا غلام کے اوپر، اس کو بھی تولا جائے گا، اور جو غلام تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تمہارا ظلم غلام کے اوپر اس کی خیانت سے، اس کے دھوکے سے، اس کے جھوٹ سے بڑھ گیا تو پھر تم کو سزا ملے گی، اور اگر اس کا دھوکہ، اس کی خیانت، اس کا جھوٹ تمہارے ظلم سے بڑھ گیا تو پھر ان لوگوں کو قیامت کے دن وزن کیا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی روایت میں آتا ہے کہ آگے جا کر کے کہیں پر بیٹھ کے رونے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھنجٹ ہی میں نہیں رکھتا، میں غلاموں کو آزاد کر دیتا ہوں، نہ میرے پاس غلام رہیں گے، نہ وہ دھوکہ دیں گے، نہ میں اس کو ماروں گا، نہ میں ظلم کروں گا، اور نہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ، قیامت کے دن نہ میرا وزن تولا جائے اور نہ میں ظالموں میں شمار کیا جاؤں، اس لیے میں غلاموں کو ہی آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن بھی کیا آپ اہل و عیال کو، آل و اولاد کو یاد رکھیں گے؟ قیامت کے دن بھی کیا آپ اہل و عیال کو اور جو ہے اپنے خاندان کے لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ موقع ایسے آئیں گے کہ وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میں تو یاد رکھوں گا، لیکن کچھ ایسے موقع آئیں گے کہ ان موقعوں پر میں یاد نہیں رکھ پاؤں گا۔ ان میں سے ایک موقع تو یہی اعمال کے تولنے کا وقت آئے گا، ترازو میں اعمال کے تولنے کے وقت میں بھی کام نہیں آؤں گا، اس کا عملی کام آئے گا، اور پرسرات پر سے گزرتے وقت بھی میں کام نہیں آ سکوں گا، اور اسی طریقے سے نام اعمال داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیتے وقت بھی میں کام نہیں آؤں گا، نہیں آ سکوں گا، میں یاد نہیں رکھ سکوں گا، کیونکہ سب کے ساتھ معاملہ نفسا نفسی کا ہوگا، پریشانی کا ہوگا۔ ان تین موقعوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ان تین موقعوں پر میں بھی کسی کو یاد نہیں رکھ پاؤں گا۔ ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ اعمال کے وزن کرتے وقت بھی میں کسی کو یاد نہیں رکھ سکوں گا، پرسرات پر سے گزرتے وقت بھی میں کسی کو یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ اسی طریقے سے اعمال نامے جب دیے جائیں گے ہاتھوں میں تو میں اس وقت جو ہے کسی کو یاد نہیں رکھ پاؤں گا۔ تو ان تمام آیات کے اندر مختلف قسم کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔
جس کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔